رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ الصلاة خیر من النوم، الصلاة خیر من النوم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلہ والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته وارزقنا شفاء یوم القیامة انک لا تخلف الميعاد۔ صدق اللہ۔ رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آخری لمحات ہیں 15ویں سری کے ناظرین، اور ظاہر ہے الحمدللہ 15واں روزہ بھی ہم نے اختیار کر لیا۔ ہمارے ساتھ نوجوان سناخہ علیزہ حسن قادری موجود ہیں۔ آپ کو خوش آمدید بیٹا، السلام علیکم۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بچی کو سنیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اہل بیت کی محبت کے حوالے سے کچھ آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں،
جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ ناظرین کرام، امام حسن پاک علیہ السلام کا تذکرہ پاک آج ہو رہا تھا۔ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور میں تو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جس کو جنت کا پاس چاہیے اسے امام حسن علیہ السلام کی محبت کا پاس رکھنا ہوگا۔ جس کے پاس، جس کے من میں اور جس کی روح میں امام حسن علیہ السلام کی محبت کا پاس نہیں، اسے پھر کل بروز محشر جنت کا پاس نہیں ملے گا۔ اچھا، یہ جو سوچ ہے نا، یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو ظاہر ہے اس پوری کائنات میں بعدس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، یعنی اللہ کے بعد اگر کوئی عظیم ترین ہستی ہیں تو بس وہی ہیں۔ اور وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ جو کنڈکٹ ہے نا ناظرین آپ کی ہستی کا، بیسکلی یہ ہے کہ آپ خود کچھ نہیں فرماتے، جو کچھ اللہ فرماتا ہے وہ فرماتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، ذرا تصور کیجئے گا، اور ایک لمحے کے لیے اپنی عقیدتوں کے سارے دروازے کھول دیجیے، اپنی محبتوں کے سارے دروازے کھول دیجیے، بلکہ یوں کہیے کہ عقیدتوں کے سمندر میں غوطہ زن ہو کے اس بات کو سنیے گا، تاکہ بات میں آپ تک پہنچا سکوں اور آپ کو بات سمجھ بھی آ جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ سے اس کی نعمتوں کی وجہ سے محبت کرو۔ کس لیے کرو؟ اس کی نعمتوں کی وجہ سے محبت کرو، اور مجھ سے اللہ کی محبت کی وجہ سے محبت کرو، اور آگے فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت سے میری محبت کی وجہ سے محبت کرو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ تینوں محبتیں آپس میں انٹر لنک ہیں ناظرین، مشروط ہیں۔ ہم اللہ سے محبت کی دعوے داری کریں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ کریں، اس کا مطلب ہے کہ محبت ادھوری ہے۔ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی دعوے داری کریں اور اللہ سے محبت نہ کریں، محبت ادھوری ہے۔ اسی طرح سے ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی دعوے داری کریں اور ہم اہل بیت سے محبت نہ کریں، یہ بھی محبت ادھوری ہے ناظرین۔ یعنی جس نے اہل بیت سے محبت کی اس نے رسول اللہ سے محبت کی، اور جس نے رسول اللہ سے محبت کی اس نے دراصل اللہ سے محبت کی۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور کیا خوبصورت میرے آقا کا فرمان مبارک ہے۔ آپ کو یاد ہے نا کہ خطبہ حجۃ الوداع ہو رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کو آخری منشور، آخری چارٹر دے رہے ہیں، یعنی اس کے بعد دنیا میں کوئی چارٹر نہیں آئے گا۔ انسانیت کا سب سے عظیم ترین منشور اگر کوئی ہے تو وہ خطبہ حجۃ الوداع ہے ناظرین۔ اسی موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری سنت۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث پاک میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔
میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت یعنی میرے اہل بیت۔ اور اہل بیت کی مثال ناظرین ایسی ہے کہ یہ بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دیا کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہیں۔ کس طرح؟ کشتی نوح کی طرح، جو ان میں سوار ہو گیا وہ فلاح پا گیا اور جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ کیا ہوا تھا نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ؟ وہ ٹھٹے کرتے تھے نا، یہی بات کہتے تھے بھئی آپ کشتی بنانے جا رہے ہیں، کیا ہوگا اگر عذاب آئے گا، طوفان آئے گا تو یہ کشتی کیسے بچائے گی؟ اس کشتی میں جتنے اہل ایمان سوار ہوئے تھے ناظرین وہی بچ گئے تھے، باقی سب کے سب غرق ہو گئے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جو کشتی ہے نا صاحب، اس نام مبارک کو، اس گھرانہ مبارک کو اپنی روح کا حصہ بنا لیجئے، اپنے وجود کا حصہ بنا لیجئے، اپنی ایمان کا حصہ بنا لیجئے، بلکہ یوں کہیے کہ مرکز ایمان بنا لیجئے۔ جب آپ ان کو مرکز ایمان بنا لیں گے تو یہ کشتی آپ کو پار لگا دے گی دنیا میں بھی، اور یہی کشتی آپ کو آخرت میں بھی پار لگا دے گی۔ ایک اور حدیث پاک سناؤں آپ کو، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ دیکھیے اہل بیت کی محبت کو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا، کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ جن کی محبت کو کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت، رسالت یا جو کچھ بھی تبلیغ دین کا کام کیا اس کو کوئی اجر کسی سے نہیں مانگا، کوئی اجرت سرکار کو چاہیے نہیں تھی۔ ہاں ایک بات سرکار نے فرمائی کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرنا، محبت نہیں کہا، محبت تو پہلی سیڑھی ہے صاحب، یعنی آپ کسی سے اگر پیار کرتے ہیں تو یہ پہلی سیڑھی ہے، مودت اس کی انتہائی سیڑھی ہے کہ میں اپنے تن من دھن، اپنی اولاد، اپنے والدین، ایون اپنی جان سے زیادہ اگر کسی بات کو عزیز رکھتا ہوں تو اہل بیت کی محبت کو رکھتا ہوں۔ یہ مودت کا ناظرین عملی مظاہرہ ہے کہ میں ان کے لیے سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہوں۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں، جس حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہیں۔ کیا ہیں؟ ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہیں اور میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہیں۔ یعنی جس طرح بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، ستارے آسمان والوں کو روشنی دکھاتے ہیں، راستہ دکھاتے ہیں، اسی انداز سے زمین پہ رہتے ہوئے اہل بیت وہ ہستیاں ہیں ناظرین جو آپ کو جینے کا سلیقہ، جینے کا قرینہ، جینے کا رنگ ڈھنگ سکھاتے ہیں اور جینے کے راستہ سکھاتے ہیں۔ بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ جنت کی طرف جانے کا جو راستہ ہے، وہاں سے جو روشنی ملتی ہے، وہ روشنی دراصل اہل بیت اطہار علیہ السلام کا نور ہے، جنہوں نے ان کے نقوش پاک کو پکڑ لیا، ان کے قدمین شریفین کو پکڑ لیا، ان کے راستوں کو پکڑ لیا، وہ یقیناً کبھی بھی ڈسٹریکٹ نہیں ہوگا۔ لیکن جس نے اپنے آپ کو ان کے راستوں سے ڈیویٹ کر دیا ناظرین، وہ غرق ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ جس کو اپنے من میں روشنی چاہیے وہ اہل بیت اطہار کے در پہ آ جائے، جن کو اپنے راستوں میں روشنی چاہیے وہ اہل بیت اطہار کے در پر آ جائے، جن کو اپنے راستوں کو روشن کرنا ہے وہ اہل بیت اطہار کے در پر آ جائے، اور جن کو اپنی منزل پہ صحیح صورت پہ پہنچنا ہے، یا یوں کہیے کہ کامیابی و کامرانی کے ساتھ پہنچنا ہے، وہ اہل بیت اطہار کے در پہ آ جائیں، اور جن کو آخرت میں ممتاز ہونا ہے وہ اہل بیت اطہار کے در پہ آ جائیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح، ویژولائز کیجئے کہ محشر کا میدان ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، اور تمام لوگ اپنے اپنے معاملے میں الجھے ہوئے ہیں، کوئی کسی کا پرسان حال اس دن نہیں ہوگا۔ یہ تو ذہن میں رکھیے گا، ہاں یہ بات تو ذہن میں رکھ لیجئے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی رشتہ کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس وقت تو صرف ایک ہی بات ہوگی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب تمام خلق کی نگاہ ہوگی کہ بس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کبریٰ کا اعلان فرمائیں۔ اب مجھے آپ بتائیے، جنت جن کے لیے خلق کی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جنت میں عورتوں کی سرداری جن کے پاس ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہیں۔ جنت میں جن نوجوانوں کو، یعنی جن نوجوانوں کو جانا ہے، سبھی نے ظاہر نوجوان بن کے جانا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دو شہزادے ہیں وہ ان جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ناظرین کہ پوری کی پوری اتھارٹی اگر کسی گھرانے کے پاس ہے تو وہ گھرانہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ گھرانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب مجھے آپ ایک بات بتائیے صاحب، کوئی بے وقوف ہی ہوگا، کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو ان کی محبت سے ڈیویٹ کرے گا، کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو ان کی الفت کو اپنے دل میں نہیں بسائے گا، اور کوئی بے وقوف ہوگا جو ان کی مودت کو اپنی روح کا حصہ نہیں بنائے گا۔ کیونکہ دنیا میں تو ظاہر ہے ان کے نام کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو رفت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن آخرت میں بھی اگر رفت چاہیے تو صرف اور صرف گھرانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی صدقے سے ملے گی۔ لہٰذا اپنے تعلق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے انتہا مضبوط کر لیجئے، اپنے تعلق کو سیدہ پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بے انتہا مضبوط کر لیجئے، اپنے تعلق کو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بے انتہا مضبوط کر لیجئے، اپنے تعلق کو حسنین کریمین علیہ السلام سے بے انتہا مضبوط کر لیجئے، کیونکہ جنت کا جو انٹری پاس ہے، جو انٹری پاس ہے ناظرین، وہ ان کی مودت کے بغیر نہیں ملے گا، ان کی انڈورسمنٹ کے بغیر نہیں ملے گا، ان کے یس کرنے کے بغیر نہیں ملے گا، ان کے اشارے کے بغیر نہیں ملے گا، جب تک ان کے
सिग्नेचर्स, मैं बिला तमसील बात कर रहा हूँ, जब तक इनके सिग्नेचर्स नहीं होंगे उस यूं कहिए कि वरक के ऊपर, उस करतास के ऊपर जिस पर हमारे तमाम अमाल लिखे हुए होंगे, उस वक्त तक हमें जन्नत का एंट्री पास नहीं मिलेगा। क्योंकि अल्लाह की रज़ा महबूब की रज़ा में है, अल्लाह की यस महबूब की यस में है, अल्लाह का राज़ी होना महबूब के राज़ी होने में, और अल्लाह के माज़अल्लाह गज़बनाक होना महबूब के गज़बनाक होने में है। लिहाजा मेरा रब तो बहुत करीम है, बहुत रहीम है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो चाहे जिसको चाहे जिस अंदाज से चाहे बख्श दे। लेकिन क्या ही बात हो कि जब हम बरोज़ महशर अल्लाह की बारगाह में पेश हों और जिस वक्त हमारा नाम पुकारा जाए हमारी वल्दियत के साथ, क्योंकि हमें हमारे बापों के नाम से पुकारा जाएगा ना, तो जिस वक्त पुकारा जाए उस वक्त कम से कम इतना इंट्रोडक्शन तो दिया जाए कि ये अहले बैत की मोहब्बत में फरीफ्ता होते थे, ये अहले बैत की मोहब्बत में सरशार होते थे, ये अहले बैत की मोहब्बत में सब कुछ करने को तैयार होते थे। तो वो जो बरोज़ महशर हमारा इंट्रोडक्शन होगा नाज़रीन, उससे बेहतर इंट्रोडक्शन कोई हो नहीं सकता। ये पूरी कायनात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की दावेदार है। ये पूरी कायनात नाज़रीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से मोहब्बत की दावेदार है। ये पूरी कायनात सिर्फ इसी मोहब्बत के गिर्द घूम रही है कि जहाँ अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम है, बस अगर आप अपने आप को उस हिस्से में शामिल कर लेते हैं और उस मोहब्बत का हिस्सा बन जाते हैं, तो जहन में रखिएगा ये खसारे का सौदा नहीं होगा, बल्कि यही असल में दरअसल कामयाबी का सौदा होगा कि आपके साथ अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम की निगाह करम जुड़ जाएगी। अपने आप को, अपने घर वालों को, अपनी नस्लों को एक बात सिखा के चले जाइए कि दुनिया में रहते हुए कभी भी अहले बैत की मोहब्बत से अपने आप को दूर मत हटाना। दुनिया में रहते हुए कभी दुनिया के अंदर गर्क होकर अपने आप को अहले बैत अतहार की मोहब्बत से सिर्फ दूर हटाने की बात नहीं कर रहा, बल्कि यूं कहिए कि उनसे सरफ नज़र ना करना। जिस दिन तुमने अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत से सरफ नज़र कर लिया, समझ लेना उस दिन अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम हमसे सरफ नज़र कर लेंगे। अल्लाह ताला हमें अक्ल सलीम अता करे। इस दुआ, इस उम्मीद, इस यकीन के साथ इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपका, हमारा, हम सब का, इस पाकिस्तान के लिए बहुत दुआ कीजिए। पाकिस्तान की सरहदों के लिए, पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ीन के लिए, पाकिस्तान की फ़ौज के लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिए। पूरी दुनिया की इस वक्त जो सूरत हाल है नाज़रीन, जहन में रखिएगा, तमाम निगाहें इस वक्त पाकिस्तान पे जमी हुई हैं। और मैं सच्ची बात है, बहुत दिल की अता गहराइयों से बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो तमाम माएँ, वो तमाम बहनें, वो तमाम बेटियाँ, वो तमाम बीवियाँ जो अपने शौहरों को, अपने बच्चों को, अपनी औलादों को इस वक्त सरहद भेज रही हैं, और सरहद पर सिर्फ इस सोच से भेज रही हैं कि जाकर अपने मुल्क की हिफाजत करो। अगर हिफाजत नहीं कर पाओ तो शहीद होकर वापस आना, लेकिन खुदा न खास्ता सरेंडर करके वापस मत आना। ये वो अजीम माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं नाज़रीन, कि जिनको यकीन मानिए सुबह शाम सलाम पेश कीजिए और इन तमाम मुहाफ़िज़ीन के लिए दुआ कीजिए जो पाकिस्तान के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं और कुर्बान कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपका, हमारा, हम सब का, पाकिस्तान का, और ख़ास तौर पे उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ कीजिए, उसका हामी व नासिर हो। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ान की रहमत आ जाए किरदार में, बातचीत में नरमी हो, खुशी मिले सार में। रमज़ान की रहमत आ जाए किरदार में। रमज़ान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है। रमज़ान पाकिस्तान, रमज़ान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है। रमज़ान पाकिस्तान। गलती रुक जाए रोजे की ढाल से, काम हर एक अच्छा हो इसी ख्याल से। दीन तो है दुनिया में नेक माल से। रमज़ान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है। रमज़ान पाकिस्तान। हाथ किसी का पकड़ो और इमदाद करो, गम की कैद से खुशियों को आजाद करो। खल्क़ खुदा को देखो, अल्लाह या